ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ پاکستانی سیاسی نظام کو اور پاکستانی پالیٹکس کو اور پاکستان کی کریڈیبلٹی کو جس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ ہے سوشل میڈیا۔ اس بات سے میں یہ بالکل مراد نہیں لے رہا کہ سوشل میڈیا کو غلط چیز ہے۔ سوشل میڈیا وقت کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا ترقی کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا سوسائٹی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کے بغیر اب بہت ساری ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، یہ بہت بڑی اور اہم اور ضروری چیز ہے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی بھرپور کوشش ہوتی رہی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانی افواج پر نہ صرف تنقید ہوئی بلکہ ان پر الزام تراشی ہوئی، انہیں بدنام کیا گیا اور انہیں ہر طرح سے ان کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ اور یہ ان لوگوں نے کیا جو ایک نام نہاد انفلوئنسر ہیں، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ وی لاگز کرتے ہیں آئے روز، اور ان کا اگر وی لاگ سنو تو آپ پریشان ہو جاتے ہو کہ پتہ نہیں یہ اتنی بڑی انفارمیشن ان کے پاس کہاں سے آ گئی ہے۔ تو جو لے مین ہے، 24-25 کروڑ آبادی کا ہمارا ملک ہے، جن کے پاس موبائل فون ہے، سوشل میڈیا ایکسس میں ہے، وہ ری چیک نہیں کر سکتے۔ تو آرمی چیف پر الزام لگتا ہے، ڈی جی سی پر الزام لگتا ہے، ڈی جی آئی ایس آر پر الزام لگتا ہے، ڈی جی آئی ایس آر پہ الزام، فوج پورے ادارے پہ اگر الزام لگتا ہے تو وہ سننے والا یا پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ کہیں یہ صحیح بات کر رہا ہوگا، کیونکہ اتنے کانفیڈنٹ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے کچھ کریکٹر میں سے ایک کریکٹر ہے بھگوڑا عادل راجا، جو شر پسندی پھیلانے میں پاکستان کے اندر میرے خیال میں نمبر 1 پر آتا ہے، اور اس کے وی لاگز اور سوشل میڈیا پر جو اس نے فیک نیوز اور غلط خبریں پر پھیلائیں اور پروپیگنڈا کیا، اس نے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو بھی ڈیمیج کیا اور پاکستانی افواج کی کریڈیبلٹی کو بھی ڈیمیج کیا۔ اور یہ ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے انتشار پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، ان واقعات میں لوگوں کو بھڑکانے میں ایسے کرداروں کا بڑا اہم کردار ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ عادل راجا جیسا کردار جو ہے وہ اس وقت اس کو برطانوی جو ادارے ہیں انہوں نے گرفتار کر لیا، اور اس پہ دہشت گردی کی اور شر پسندی کی جو ہے وہ دفعات شامل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان پہ کارروائی ہوگی، کیونکہ کارروائی بے حد ضروری ہے، بڑا خوشائن ہے۔ اور ان سب کے لیے میسج ہے جو آئے روز پاکستانی افواج، پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم، پاکستان کی سوسائٹی پر آئے روز الزامات لگاتے ہیں اور ایک ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں جو پاکستان میں بد امنی اور شر پسندی کا باعث بنتا ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے ایک بڑی مثال ہے۔ اب حکومت پاکستان کو اس کو فالو کرنا ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جو ہمارا سفارت خانہ ہے برطانیہ کے اندر، وہ بھرپور طریقے سے اس کے کیس ان کی سارے کیسز کی پیروی کرے اور ثبوتوں کے ساتھ، کیونکہ آف کورس ویڈیوز، آڈیوز اور ٹویٹس بالکل موجود ہیں جس میں اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور صرف فار دا سیک آف آپ کہہ لیں کہ مشہوری کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے ایسے کردار جو ہیں پاکستان کو مسلسل بدنام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم اس سے گفتگو کریں گے، ساتھ ہی استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جہانگیر ترین صاحب ہیں، وہ لندن میں ہیں، اور ساتھ ہی ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کس رخ جائے گی اگلے کچھ دنوں میں، کیونکہ الیکشن کا بھرپور شور ہم سن رہے ہیں اور الیکشن کمیشن تیار بھی ہے، بٹ پولیٹیکل پارٹیز کنفیوز ہو جاتی ہیں۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا سینئر صحافی تجزیہ کار جناب مظہر برلا صاحب نے۔ مظہر صاحب بہت شکریہ کے لیے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار وقار ستی صاحب ہمارے ساتھ۔ وقار صاحب بہت شکریہ۔ وقار ستی صاحب، سر عادل راجا کی گرفتاری ایک بڑی اہم پیش رفت ہے، کیا جو باقی اس طرح کے نام نہاد یوٹیوبر، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں جن کا مقصد ہی صرف پروپیگنڈا کرنا ہے اور اداروں کو بدنام کرنا ہے، کیا ان کے لیے ایک مثال ہے؟ بہت شکریہ عدنان صاحب۔ دیکھیے، یہ ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی بریگیڈ تیار کی گئی تھی سسٹمیٹیکلی، جس کا مقصد پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں، جو عسکری شخصیات ہیں، جو سیاسی شخصیات ہیں، ان کو نہ صرف بدنام کرنا، ان کی کردار کشی کرنا، اور ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو بیرونی لوگوں کی ایما کے اوپر نشانہ بنانا تھا۔ اور جس بھگوڑے کا نام آپ نے لیا، عادل راجا، وہ جو کچھ کر رہا تھا، اور 9 مئی کا جو پس منظر آپ کو معلوم ہے کہ جو اس نے اور وہ حیدر رضوی وغیرہ نے مل کے کیا، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک سلوگن یا نعرہ لگایا کرتا تھا کہ جناب خاموش مجاہدین نے مجھے یہ کہا اور یہ کہا، لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا، اور باقاعدہ نشاندہی کی، ٹارگٹس کی، باقاعدہ کور کمانڈر ہاؤس کی انہوں نے وہ نشاندہی کی، جی ایچ کیو کی نشاندہی کی، اسلام آباد کے حساس اداروں کے جو اسلام آباد میں حساس اداروں کے دفاتر ہیں ان کی نشاندہی کی، اور باقاعدہ کہا کہ یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ یہاں پہ ان کو رکھا گیا اور آپ یہاں پہ اتنے لوگ لے کے آ جائیں۔ تو یہ اس مسلسل یہ جو ہے وہ کام کر رہا تھا،
اور یہ پہلا ہے، ابھی تو شروعات ہوئی ہے عدنان صاحب. ابھی آپ دیکھ لیے جب ریاست اور حکومت نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم نے اس ناسور کو اور یہ جو سوشل میڈیا کا ایک فتنہ ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، تو ابھی تو ابتدا ہوئی ہے. ابھی آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ہے. آج اسلام آباد میں سابق دو جو جرنلسٹ تھے، جن میں ایک جرنلسٹ میں صابر شاکر کو جرنلسٹ مانتا ہوں، موہت پیرزادہ، تو وہ تو چھاتا پتار تھا، وہ تو جرنلسٹ نہیں تھا، وہ تو اپنے سابقہ آقاؤں یا جنرل فیض کے جو وہ بوٹ چاٹ کر وہ آ گیا تھا، اس کو وہ اینکر شینکر وہ بن گیا تھا. اب دیکھنا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ان کے خلاف بھی دہشت گردی کا ایک دفعات کے تحت جو ہے، اور انہی الزامات کی تحت ان پہ پرچہ ہوا تھانہ اپارا میں. اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے جرنلسٹ ہیں، ایسے یوٹیوبرز ہیں جو مسلسل جو ہے وہ لیڈ وہیں سے لیتے تھے، اور وہ بھی وہ واچ لسٹ پہ ہیں، اور ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. کچھ تو ملک سے باہر بھاگ گئے، اور جو کچھ یہاں پر ہیں وہ بھی قانون سے بچ نہیں سکیں گے. ایک ایک چیز کا 9 مئی والے دن اگر اس چیز کا ریکارڈ موجود ہے نا کہ پورے ملک میں 26,000 لوگ جو نکلے تھے جیو فینسنگ کے ذریعے، اور ان کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ ریکارڈ پہ موجود ہے. اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر اپریل 2022 سے لے کے اب تک جو کچھ ہوتا رہا وہ ایک ایک بندہ سکین ہوا ہے. ایک ایک بندے کا پتہ ہے، ایک ایک اینکر کا پتہ ہے کہ کون کس سے وہ رہنمائی لیتا تھا. آپ کو اگر یاد ہو ایک سابق جو ہے جنرل صاحب گرفتار ہوئے تھے، ایف آئی اے نے ان کو اٹھایا تھا، وہ درانی صاحب ڈی جی آئی بھی جو رہے ہیں، ان کی گرفتاری کے دوران ان کو ہم نے بھی ایک دفعہ پہلے ذکر کیا تھا کہ ان کے فون کی جو وہ فورینسک ہوا تھا اس سے بہت ساری چیزیں ملی تھی، اور وہاں پر یہ چیز ثابت ہو گئی تھی کہ یہ لیڈ جو ہے یہ کس سے لیتے ہیں انفارمیشن، اور یہ آگے عادل راجہ سمیت اور کس چیز کو دیتے ہیں، اور کیسے نیریٹو جعلی، جھوٹا، من گڑت اور ریاست مخالف، پاکستان مخالف بیانیہ کس طریقے سے یہ بنتا ہے. تو یہ چیزیں اتنی آسان نہیں تھی ان کو وہ کرنا. لیکن دیکھ لیں بھلا آپ کی اور بہت سارے لوگوں کا یہ اس وقت یہ گمان بھی نہیں تھا کہ یہ اس حد تک اتنا کچھ ہو جائے گا. لیکن بہرحال اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ریاست خالصتاً خلوص نیت کے ساتھ اس ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کے در پہ ہے. اب ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنی ٹانگوں میں جان ڈالے، تھوڑی سی ہمت پکڑے اور قانونی کارروائی کرے، اچھی جو ہے وہ ایف آئی آر کرے، اچھے وکیل کرے، اور بہترین طریقے سے دل جمی کے ساتھ مقدمات لڑے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عادل راجہ کو اگر آپ نے اتنی وہ تقدو کے بعد وہاں پہ، چونکہ وہ پاکستانی اداروں نے گرفتار نہیں کیا اس کو، عادل راجہ کو برطانوی ادارے جو ہے انہوں نے گرفتار کیا، اور باقاعدہ شواہد کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ کیا. اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اس ملک میں جہاں بہت سارے فوائد دیے مظہر برلاس صاحب، وہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے اس ملک میں ایسے ایسے نیریٹو بلڈ ہوئے جنہوں نے سیاسی عدم استحکام کریٹ کیا، جنہوں نے پاکستان کے اداروں کو بدنام کیا، پاکستان کے اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کو ٹارگٹ کیا. اور اسی ایک چین کا جو حصہ ہے وہ یہ شرپسند عناصر میں سے وہ ایک عادل راجہ بھی ہے جو گرفتار ہوا ہے، سر پکڑا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے خلاف کوئی مضبوط کارروائی، ٹھوس کارروائی ہو سکی تھی برطانیہ کے اندر؟ اور آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو پی ٹی اے کا بھی ایک رول ہونا چاہیے جو کہ نہیں اس طرح پرفارم کر پا رہا پی ٹی اے سے؟ اچھا، اس میں عدنان صاحب 2-3 باتیں ہیں. گزارش یہ ہے کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے وہاں کوئی نہ کوئی چھاننی لگی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں چیک ہوتا ہے، تو لہٰذا وہاں بہت سی باتیں نہیں کی جا سکتی، یا اگر کوئی ایسی بات کر بھی دے تو وہاں ایک ایڈیٹر کا سیکشن موجود ہے. مگر بدقسمتی سے یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے بارے میں دیکھیے، اس ملک کی صحافت کے ایک بڑے نام میر شکیل الرحمان نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ یہ گٹر ہے، تو اس میں سے ظاہر ہے گند نکلتا ہے. اب اگر ہم جو پاکستان سے متعلقہ سوشل میڈیا ہے اس کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیے کہ جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہتے ہیں. مان لیا کہ آپ کی کسی سیاسی پارٹی سے ہمدردی ہو سکتی ہے، یہ بھی مان لیا کہ آپ کا حکومت سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اس ہمدردی یا اختلاف کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ آپ ریاست پاکستان کے خلاف کام کریں، آپ اپنے پیارے وطن کے خلاف بولیں، آپ اپنی ریاست کے خلاف بولیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے والے لوگ جو ہے وہ سراسر زیادتی کر رہے ہیں، اور زیادتی کا سد باب ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک یہ ٹول آ گیا ہے تو آپ پاکستان کو بدنام کریں. اور پھر ایسی باتیں ہیں یہاں سوشل میڈیا میں، لوگوں کو گالیاں دیتے بھی شرم نہیں آتی. یعنی
ایسی ایسی باتیں ہیں کہ وہ آپ فیملی میں بیٹھ کے گھر بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے. تو میرا خیال ہے یہاں بھی ایک چھاننی کی ضرورت ہے, ایک چیک کی ضرورت ہے. ہم سوشل میڈیا کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جیسے مین سٹریم میڈیا میں ایک چیک ہے, ایک چھاننی ہے, یہاں بھی ایک چیک اور چھاننی ہونی چاہیے. اور جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں, اس کا مطلب ہے انہیں پاکستان سے کوئی پیار نہیں. آپ شہرت حاصل کریں, لیکن شہرت کے نام پہ اپنے وطن کو تو بدنام نہ کریں. آپ پیسے کمائیں, لیکن پیسہ کمانے کے چکر میں پاکستان کو تو بدنام نہ کریں. آپ عزت حاصل کریں, لیکن اس عزت کے لیے پاکستان کی رسوائی تو قابل قبول نہیں ہے. لہٰذا ایسے لوگوں کو بالکل کڑی سزا ملنی چاہیے. سمجھتے ہیں کہ جتنے یہ سوشل میڈیا انفلوئنسر یا ایکٹیوسٹ ہیں, یہ صرف شہرت اور پیسے کی خاطر ہی پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں, اداروں کو بدنام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ان کا بڑا مقصد یہی ہے. بڑا مقصد ان کا یہ ہے کہ راتوں رات مشہور ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے جو اس میں لڑکیاں آئیں وہ ایسی ایسی حرکتیں پائی گئی. وہ مینار پاکستان والا واقعہ آپ کو یاد ہے. تو خود ایسی حرکتیں کر کے وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو شارٹ کٹ ہے نا, یہ بڑا نقصان دہ ہے. شہرت کے لیے انہیں صبر کرنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے, کام کرنا چاہیے, ڈھنگ سے کام کرنا چاہیے. اب میں نے یہی اس سے ایک ریمارک ذرا وقار ستی صاحب سے بلل. وقار ستی صاحب, ہم اکثر فواد چودھری صاحب سابق جو وفاقی وزیر اطلاعات تھے اور فیصل آباد والے جو وزیر مملکت تھے برائے اطلاعات, ان کو ہم دونوں کو نا چائنا پاک چائنا سینٹر میں دیکھتے ہیں. میں گیا تو وہاں ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا, کمپیوٹر کے آگے لوگ ینگ لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا پھر میں انہی دنوں میں جب ہم کافی شاپ پہ جاتے تھے تو ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا کہ رات لیٹ نائٹ لڑکے لڑکیاں ایک کافی کا کپ لیا اور لیپ ٹاپ پہ کام کرنا شروع ہو گئے. تو میں نے انویسٹیگیٹ کیا یہ ہو کیا رہا. تو یہ سوشل میڈیا یوزر ہیں. تو وہ کس طرح کے سوشل میڈیا یوزر تھے, اور پاکستان تحریک انصاف نے جو ڈیجیٹل میڈیا سیل بنایا تھا, واٹ واز دا رول آف دیٹ ڈیجیٹل میڈیا؟ کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سرکاری تھا, وہ وزیر اطلاعات سرکاری تھے, تو وہ کوئی سرکاری کام ہی انہوں نے کیا ہوگا نا سر. بدقسمتی یہ ہے کہ 2018 والا یا ابو ٹریان والا جو یا سابق وزیر اعظم یا چیئرمین تحریک انصاف والا جو پروجیکٹ تھا, وہ کوئی ایک دو دنوں کی بات نہیں تھی. اس کے پیچھے ایک بہت لمبی داستان ہے. اور یہ جو ٹول ہے, سوشل میڈیا کا ٹول ہے, چیئرمین تحریک انصاف نے اگر کوئی چیز ٹھیک طریقے سے استعمال کی ہے تو وہ صرف یہی میڈیم ہے. ورنہ آپ کو یاد ہوگا جب وہ آئے, اور آتے ساتھ مدر صاحب کو کئی دہائیاں ہو چکی ہیں اس فیلڈ میں, صحافت میں, ہر ادارے میں, ہر جو وہ جماعت ہوتی ہے یا ادارہ ہوتا ہے, اس کا ایک اسپیشلسٹ قسم کا وہ ہوتا ہے رپورٹر. وزیر اعظم بیٹ جو کرتے تھے وہ بڑے منجھے ہوئے لوگ تھے, جیسے ایکسپریس سے خالد محمود تھے, وہ ملک تھے ARY کے, اور بہت سارے اس طریقے کے. انہوں نے آتے ساتھ افتخار درانی کے ذریعے اور اعظم خان کے ذریعے لوگوں کی بیٹیں چینج کروا کے جو اپنے ہم خیال لوگ تھے ان کو وہاں پہ لے کر آئے, اور وہاں سے جو سچ وہ اچھا برا سچ جھوٹ ہوتا تھا وہ نیریٹو آگے لے کے چلتے تھے. اس کے بعد, اور یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ 2017 میں ہی شروع ہو گیا تھا, جس سینٹر کی آپ بات کر رہے ہیں پاک چائنا وہ سینٹر میں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر. حکومت پاکستان کا پیسہ لگا وہاں پر, اور وہاں پہ باقاعدہ لوگوں کو 25,000 20,000 کے اوپر وہاں پہ انگیج کیا گیا, ان کو وہاں سے اپوائنٹ کیا گیا. سنیں کام کرتا تھا, پیسے تو سرکاری تھے, مجھے پتا ہے اس بات کا. ٹھیک ہے, وہ سارا وہاں وہ صرف جھوٹ ہوتا تھا. اور دوسرا جو دوسری سیاسی جماعتوں کی کردار کشی ہوتی تھی وہاں سے, یہ 2018 کی بات بتا رہا ہوں, 2018 سے 9 اپریل 2022 تک. پھر جب یہ حکومت گئی تو اس سے پہلے ہی وہ وہاں سے ارسلان خالد صاحب کے ذریعے وہ آگے پیچھے ہو گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی اپریل مارچ کے اینڈ میں ارسلان خالد کے پیچھے بھی کچھ لوگ اور ادارے جب پتہ لگا کہ یہ ایسے ایسے کر رہے ہیں اور جو وہ سائفر کو لے کے چل رہے تھے, تو وہاں سے چیزیں سامنے ہو گئی تھی, انفولڈ ہو گئی تھی, لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا. ارسلان خالد صاحب وہ بھاگ گئے. اس کے بعد وہ ساری چیزیں اٹھا کے بنگالا کا جو گھر ہے اس کا ایک بیسمنٹ ہے, وہاں پہ وہ سارا سامان رکھا گیا. اور میری اطلاعات کے مطابق آج بھی حکومت پاکستان کے وہ سارے انسٹرومنٹ جو یہاں پاک چائنا سینٹر میں تھے وہ بنگالا کے بیسمنٹ پہ تھے. اور پنکی پیرنی صاحبہ جو ہے وہ ان کو وہ کرتی تھی, وہ لک آفٹر کرتی تھی ارسلان خالد کے ذریعے. پھر جب یہ گرفتار ہو گیا
اور گرفتار ہونے کے بعد یہ جب واپس آیا تو اس کو ہٹا کے کوئی غزالی صاحب ہے، پھر وہ اظہر مشوانی ہے، وہ اس کو لیڈ کرنا شروع ہو گئے. لیکن سر ایک پوائنٹ پہ فوکس کر لیں. چلو کمپلیٹ کر لیں. سنیں یہ آپ کو جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ صرف بات کی ہے اسلام آباد کی. KPK کی میں نے خبر کی تھی 1500 سے زائد لوگ تھے جن کو 20 25 ہزار کے اوپر وہ کیا گیا. 85 کروڑ کا بجٹ تھا. PSDP سے وہ پیسے آئے اور وہ KPK کی ہر گاؤں گوڑ یونین کونسل لیول تک ان کا نیٹ ورک تھا اور کام صرف ایک تھا ان کا کہ کردار کشی کرنا، گالم گلوچ کرنا اور اداروں کو جو ہے وہ نشانہ بنانا. اور وہ تو اب جا کے KPK حکومت نے ختم کیا. پنجاب حکومت میں بھی یہی چیز تھی، وفاقی حکومت میں بھی یہی چیز تھی، آزاد کشمیر میں بھی یہی چیز تھی اور گلگت بلتستان میں بھی یہی چیز تھی. یہ پورا نیٹ ورک بنا کے دیا تھا. عدنان صاحب یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں نا پاکستان میں PTI سے بڑی پارٹیاں بھی ہیں، پرانی پارٹیاں بھی ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو کسی بھی واقعے کے اوپر اپنی کور ٹیم کے ساتھ مل کے جو نیریٹو بناتے تھے، 2 گھنٹے کے بعد پاکستان کے ہر گاؤں دیہات میں جو ان کا فالوور ہے وہی زبان بول رہا ہوتا تھا جو خان صاحب بولتے ہیں. کیوں؟ وہ صرف اس لیے کہ اربوں روپے لگا کے یہ نیٹ ورک بنایا گیا. پوری چیزیں ٹرکل ڈاؤن ہوتی تھی اور اب وہ بند ہو گیا. اب وہ جو خان صاحب چیخیں وہ مارتے ہیں یا جو کچھ وہ بات کرتے ہیں، اب تو لوگوں میں اس طریقے سے نہیں پہنچ رہی. بڑا آسان سوال ہے سر، لوگ سادہ لفظوں میں بات کرتے ہیں سر. میری طرح تھوڑا سمجھ والے بھی بہت سے لوگ ہیں سر. مجھے بھی سمجھنا نا، میں اس پینل کا حصہ ہوں سر. میرے پاس موبائل ہے. میں کل چیئرمین طریق صاحب کا کل خطاب سنتا تھا یوں کر کے. بھائی میں آج کیوں نہیں سنتا؟ وہ 10 لوگ سنتے تھے، 10 لاکھ لوگ سنتے تھے نا سر 1-1.5 سال پہلے. تو وہ 10 لاکھ میں سے 9 لاکھ لوگ کدھر گئے؟ کیا آرمی 7 لاکھ ہے تو 7 لاکھ آرمی ڈپلوائے ہوئی ہوگی، تو باقی 2 لاکھ لوگ کدھر گئے سر؟ نہیں، اس میں آپ آرمی کو نہ گھسیٹیں، نہ ISI کو گھسیٹیں. گزارش بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ چیئرمین طریق صاحب کی بات مان لی میں نے کہ جی پاک فوج جو ہے انہوں نے اس کے ویوز کم کر دیے. میں نے کہا جی ساری فوج انہوں نے واپس بلا لی اور ڈپلوائے کر دی جو YouTube یوز کر رہا ہے. مان لیں تھوڑی دیر کے لیے، اس میں سے بھی 2 لاکھ بندہ کم ہے سر. نہیں، جو بات ہے نا اس کا جو نقصان ہے، میں اس میں نہیں جا رہا کہ اس وقت ویوز کتنے تھے یا فالورز کتنے تھے اور اب کتنے ہیں. نقصان جو ہوا ہے نا اس کا، وہ جو تبلیغ کی گئی اس تبلیغ کا نقصان ہوا ہے، اس کا سوسائٹی پہ اثر پڑا ہے. ہمیں تو معاشرے کو دیکھنا چاہیے نا کہ ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہے. کیا سوشل میڈیا سے پہلے معاشرہ ایسا تھا؟ بالکل بھی نہیں. کیا سوشل میڈیا آنے کے بعد معاشرہ ویسا رہا جیسا پہلے تھا؟ تو اس کا جواب بھی نفی میں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ کسی بھی ٹول کو آپ منفی سمت میں بھی لے جا سکتے ہیں، مثبت سمت میں بھی لے جا سکتے ہیں. تو ہمیں تو تجویز ہی دینی چاہیے نا. ہم چیئرمین PTI کو بھی یہ تجویز دیتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ٹول ہے. وقار صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پہ؟ وقار بھائی جلدی سے پھر ہم نے پولیٹیکل چیزیں ڈسکس کرنی پلیز. 2-3 جملوں میں کوشش کروں گا. آپ کا یہ والا جو مدعا ہے نا اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. سر جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 10 لاکھ لوگ انہیں دیکھا کرتے تھے، ان میں سے موسٹلی جعلی مقبولیت جو میں جب وہ کہتا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیڈ لوگ تھے، وہ بوٹس تھے. کچھ تو ٹویٹر کی پالیسی اور کچھ جب ان کی فنڈنگ ختم ہوئی تو وہاں ختم ہو گئے. کچھ تقریباً 25 سے 30% لوگ ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کا ان کا جو اپنا جو نریٹو ہے اس سے خلاف کیا ہے. وہ ان کی ریپوٹیشن ہے، الزام تراشی ہے، بہتان تراشی ہے. ریاست اور جو اداروں کو وہ نشانہ بنانے والی جو پالیسی ہے اس سے تنگ آ کر ان کو چھوڑ کے گئے. اب دیکھیں بینگ اے جرنلسٹ ہم پہلے بڑا چونک کے دیکھا کرتے تھے کہ جیسے نوٹیفیکیشن آتا تھا کہ وہ لائیو ہے تو ہم دیکھتے تھے. اب وہ بالکل میں نہیں دیکھتا. لوگ پوچھتے کیوں نہیں دیکھتے؟ میں نے کہا جی میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے. ان کا نیریٹو ہی کچھ نہیں ہے. جو جعلی مقبولیت بنائی گئی تھی نا یہاں پہ پہنچایا گیا تھا. اب وہ بالکل 70 ایک وقت تھا جب 30% جو ہے ساری پارٹیاں تھی ملک کی، وہ 70% جو نیریٹو تھا وہ چیئرمین PTI کا اور ان کی جماعت کا ہوا کرتا تھا. صرف 1 سال میں وہ سارا ریورس ہو گیا. اب یہ 25 سے 30% کے درمیان آ گیا. اور اب دیکھیں جب آگے قانون کا شکنجا اور تھوڑا بڑا وزن ہے. ناظرین ہمارا ایک بہت اچھا ہمارا صحافی دوست ہے اور بڑا انفلوئنسر ہے. آپ جب وہ اس کا ویلاگ ہوتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو آپ سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس کو سنتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ سیلفیاں بنانا بھی پسند فرماتے ہیں. تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے اپنے 100 سے زیادہ اکاؤنٹ ہیں جعلی، اور ہر اکاؤنٹ کے 1 لاکھ سے زیادہ ویوز ہیں. 5 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ، اور وہ سارے جو ہیں وہ ایک بندہ آپریٹ کرتا تھا. تو یہ وقار ستی صاحب کی جو بات ہے یہ ہم پہلے نہیں مانتے تھے، تو اب ماننی پڑتی ہے کہ یہ ثبوت جو ہے وہ چیخ کے بول رہے ہیں. ایک بریک ہے، بریک کے بعد ملک کا اس کو ہم روز بات کرتے تھے
استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ اپنے استحکام کے لیے لندن پہنچی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک. مظہر فرلاز صاحب، الیکشن کمیشن تو مجھے لگتا ہے بھرپور تیاری میں ہے، بٹ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ کہیں راہ فرار اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہیں. تو اس ساری کھچڑی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اکتوبر کا مہینہ پاکستان کے اندر جنرل الیکشن ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بنتا ہے، تو کیا بنے ہوں گے الیکشن اکتوبر میں سر کہ نہیں؟ جو حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں ہیں ان میں ڈیبیٹ چل رہی ہے. کوئی کہتا ہے کہ اگست میں الیکشن کرا دیں، سپتمبر میں کرا دیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اکتوبر میں کرا دیں، کسی کا یہ موقف ہے کہ 6 ماہ کے لیے ایمرجنسی لگا دیں، کسی کا یہ موقف ہے کہ جناب اگست میں اسمبلی کی مدت جب پوری ہو رہی ہو تو اس سے 2-3 روز پہلے اسمبلی برخاست کریں تاکہ 90 روز مل جائیں. میرا خیال ہے کہ یہ جتنے آپشن ڈسکس ہو رہے ہیں تو بالآخر ان جماعتوں کو الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، چونکہ اگر یہ اکتوبر نومبر سے آگے جاتے ہیں تو پھر ہمارا آئین معطل ہو جائے گا، اور جب آئین ہی معطل ہوگا تو پھر ایک طرح سے ہم سرزمین بے آئین کے باشندے ہوں گے. اب آ جائیے جو ایمرجنسی کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ایمرجنسی لگا دی جائے، 6 ماہ مدت بڑھا دی جائے، 1 سال مدت بڑھا دی جائے، تو یہ غیر آئینی باتیں ہیں. اگر 6 مہینے یا سال کی مدت بڑھے ہی تو پھر یہ حکمران نہیں ہوں گے، پھر ان کی جگہ چہرے اور ہوں گے، اور پھر وہ 6 مہینے کے لیے نہیں ہوں گے، پھر وہ 2.5-3 سال کے لیے ہوں گے. وقار ستی صاحب، یہ کیا خبریں گردش کر رہی ہیں؟ پارلیمان میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ شاید الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں نہ ہو. یہ اس میں جو مظہر صاحب نے بات کی ہے اس میں دو رائے نہیں ہے، اور بالکل یہ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن میری جو اطلاعات ہے اس کے مطابق اس وقت جو پرائم ٹارگٹ ہے نا ریاست پاکستان کا، وہ یہ ہے کہ یہ جو فتنہ ہے وہ کیسے ختم ہوگا. الیکشن کب ہوں گے، کون لڑے گا، کیا جماعتیں ہوں گی، یہ سیاستدانوں کا کام ہے، سیاسی جماعتوں کا کام ہے. اور بسد احترام عدنان صاحب، اب جو کولیشن ہے نا یہ 12-13 جماعتوں کا، اس کے اندر بھی ایک دوسرے سے رفت والی باتیں ہیں اور بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. میں نے کل بھی بات کی تھی کہ بجٹ کے بعد جو تقاریر ہو رہی ہیں قومی اسمبلی میں، آج 4-5 دن وہ ہو گئے ہیں، ان تقاریروں سے لگتا ہے کہ اب ان کا آپس میں اکٹھے زیادہ دیر رہنا وہ نظر نہیں آ رہا. انہوں نے الیکشن میں جانا ہے اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. میری اطلاعات کے مطابق پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بھی کچھ اس طریقے کی بہت ساری ڈیولپمنٹس جو ہے وہ مختلف ایشوز کے اوپر وہ ہو رہی ہیں. اب الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے بارے میں تو ظاہر ہے وہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن بغیر الیکشن کے معاملے کا حل نہیں ہے. آپ نے آج کرانے ہیں، اکتوبر میں کرانے ہیں، نومبر میں کرانے ہیں، یا 4-6 مہینے بعد کرانے ہیں، بہرحال جب بھی ہوں گے اس کا حل جو ہے وہ الیکشن ہی ہے، اور الیکشن کے بعد ہی آپ یہ سارے معاملات جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں. لیکن اب جو ان کی آپس کی لڑائیاں، جو آپس کی جو ایک دوسرے کی رفت ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی نگران سیٹ اپ کی طرف جا رہی ہے. گورنمنٹ مہینے میں جائے، 2 مہینے میں جائے، اگست میں جائے تو وہ چلی جائے گی. اس کے بعد جو ہے اب ہم اس کے اوپر وثوق سے بات کریں گے کہ اب کیا وہ 90 دن کے اندر ہوں گے. یہ تو طے ہے کہ انہوں نے اپنی مقررہ مدت سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کرنی ہے. لیکن جو نگران سیٹ اپ آئے گا وہ کیا اپنے جو 90 دن کے اندر الیکشن کرا پائے گا یا نہیں کرا پائے گا؟ اور کیا اگر اور اس میں ایڈ کر لیں وقار بھائی، ایک چیز اور ایڈ کر لیں. آصف زرداری صاحب نے کہا تھا لاہور میں بڑے وثوق سے کہ الیکشن تب ہوں گے جب میں چاہوں گا. ہی از اے کی پلیئر، آف کورس وی نو دیٹ. تو یہ کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا؟ دیکھیے میری ان سے اس حوالے کے بعد یا یہ ملاقات نہیں ہوئی یا میں نے وہ سنا نہیں ہے، لیکن بظاہر پولیٹیکل سائنس کا ایک وہ طالب علم زرداری صاحب کی یہ والی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ کوئی اتنی وہ قابل تعریف نہیں ہے. وہ اچھے سیاستدان ہیں، وہ اچھے مینیجر ہیں، وہ لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ جو ان کا پیغام تھا، میں نے جب تھوڑا سا قریدا تو مجھے یہ پتا چلا کہ جب وہ لاہور میں آئے تھے تو ان کے لیے کچھ ٹینافلیکس لگے تھے لاہور شہر میں جو راتوں رات اتروا دیے گئے. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جب یہ عمل ہوا تو پھر انہوں نے
کچھ آگے جو ہے وہ نیچے لوگوں سے بات کی جو اس وقت پنجاب میں برسر اقتدار ہیں، اور اس کے بعد کی ملاقات میں انہوں نے یہ کہا. لیکن یہ کوئی ایسی پولیٹیکل موو نہیں ہے، یہ ایسے یہ ممکن اس وقت تو ان کے پاس اسٹرینتھ ہی نہیں ہے. وہ اگر بہت زیادہ کریں گے تو وہ اپنے صوبے کا تو کر سکتے ہیں، لیکن وفاق میں پنجاب میں جو فیصلہ ہوگا وہ تو اعتماد سازی سے ہوگا، وہ سب کی مشاورت سے ہوگا. اکیلا تو کوئی بھی وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ کب ہوں گے. ایون کہ مرکز میں مسلم لیگ نون اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتی. اور دوسرا، صرف اب الیکشن کرانا مقصد نہیں ہے. ان کا پرائم ٹارگٹ کیا ہے؟ سیاستدانوں کا یا حکمراں اتحاد کا پرائم ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمیں کیا ملے گا. لیکن جن کی طرف یہ سوچ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا یہ کچھ ایسا ان کو کوئی وہ گمان ہے، ان لوگوں کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ الیکشن میں کون جیتے گا کون وہ ہارے گا. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اتنے عرصے کی، اس کا ازالہ وہ کیسے کریں. وہ تو وہیں تک وہ کر رہے ہیں. باقی کام مدر صاحب، بڑا چیلنج کیا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے، کیونکہ ایک پارٹی استحکام پاکستان میں بن چکی ہے. لوگوں کا ماننا ہے کہ بہت سارے الیکشن میں نے جتنے چہرے دیکھے ہیں، اس دن علیم خان کے گھر وقار ستی صاحب اس بات کو انڈورس کریں گے، ویسے تو ہر بات میں میرے مخالف ہیں یہ، کہ وہ اس لان میں جتنے چہرے پھر رہے تھے 80% چہرے ایسے ہیں جو الیکشن نہیں جیت سکتے. دے آر ناٹ الیکٹیبل. جو 80% جو اس دن لان کے اندر تھے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اگر اس کانٹیکسٹ کو بھی ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ استحکام پاکستان پارٹی کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے بڑی ہرڈل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ جو نام ہے نا استحکام پاکستان پارٹی، پچھلے 2018 سے پہلے ایک پارٹی بنی تھی پاک سرزمین پارٹی. تو مولا بخش چانڈیو صاحب نے بڑا اس پہ دلچسپ تبصرہ کیا تھا کہ نام سے ظاہر ہے پارٹی کہاں سے بن کے آئی ہے. تو یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، اس کا بھی نام بہت کچھ ظاہر کر رہا ہے. اب آپ نے درست فرمایا کہ 80% لوگ تو وہ تھے جو جیت نہیں سکتے. میں تو کہتا ہوں جو 20% ہیں انہیں بھی کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کا محتاج ہونا پڑے گا. وہ صرف استحکام پاکستان پارٹی کے ٹکٹ پر نہیں جیت سکیں گے. اور سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے پنجاب میں وہ مسلم لیگ نون کا ہوا ہے. چونکہ جو لوگ پی ٹی آئی کو جنہوں نے چھوڑا، ان میں سے بہت سے لوگ آصف علی زرداری نے قابو کر لیے. باقی جو تھے یہ استحکام پاکستان پارٹی بن گئی تو نون لیگ کے ہاتھوں کچھ نہیں آیا. تو اس وقت نون لیگ بڑے پرابلم میں ہے. ایک پرابلم آپ نے دیکھا کہ ان کا باغ کے الیکشن میں بھی ان کی چیخیں نکلی تھیں. اس شام وہ دھاندلی کی باتیں کر رہے تھے، لیکن دھاندلی کی باتیں کرنے والے یہ نہیں بتا رہے تھے کہ الیکشن سے 2 روز یا 1 روز پہلے وہ کیا کر رہے تھے. وہ پھر آپ ابھی دیکھیں کہ جیسے پاکستانی قوم کے ماتھے کے جھومر، یعنی میں کہوں گا کہ مڈل کلاس کے ماتھے کے جھومر طارق ملک کو جس طرح ہٹایا گیا ہے، اور ایک یعنی آپ کا قابل فخر ثبوت ہے. جی مگر صاحب وہ خود گئے، نہیں جی وہ خود آفس سے گئے ہیں، پرائم منسٹر آفس چل کے گاڑی میں خود گئے ہیں، کو پکڑ کے نہیں لے گئے نا. وہ عدنان صاحب کانو ادھروں پھاڑ لو گال ایک ہی ہے. وہ ان کے استعفے میں جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں اس نے بہت کچھ بتا دی ہے، اور یہ پاکستانی نظام کے منہ پر ایک تھپڑ ہے جو ان کے استعفے میں لائنیں لکھی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک باصلاحیت آدمی ہے، محض 6-7-8 لاکھ ووٹوں کی ہیرا پھیری کے لیے کہ ادھر کر دیں ادھر کر دیں، اور پھر یا دوسری بات کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے رشتہ داروں کے اتے پتے بتائیں. ان 2 باتوں پہ آپ ایک شخص سے الجھتے ہیں اور اپنا ایک قابل فخر ثبوت ضائع کر دیتے ہیں. یہ عجیب منطق ہے. اور پہلے بھی انہوں نے یہی کیا تھا. جب 2013 میں ان کی حکومت آئی تھی اس وقت بھی طارق ملک صاحب جو ہیں چیئرمین نادرا تھے، اور اس وقت بھی انہوں نے بڑے گھنونے کھیل کھیلے تھے. یہ بالکل ناقابل معافی کھیل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم، میں تو اپنے آپ کو شرمندہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ایک باصلاحیت ثبوت کے ساتھ ایسے رویے پہ بحیثیت قوم شرمندہ ہیں. حکمرانوں کو اس کا وقار ستی صاحب بالکل ٹھیک ہے. وقار ستی صاحب ویسے تو طارق ملک صاحب از اے ویری کمپیٹنٹ مین. مطلب میں ذاتی طور پہ انہیں جانتا بھی ہوں اور میں سمجھتا بھی ہوں کہ ہی از کمپیٹنٹ فار دا پوسٹ. تو جو استعفیٰ انہوں نے پیش کیا، کیا زبردستی ان سے وہ استعفیٰ لکھوایا گیا؟ اگر زبردستی اتنا ہی پاورفل تھے تو 2 لائنوں کا استعفیٰ ہوتا. یہ پوری چارج شیٹ ہے، ایکچولی دس از اے چارج شیٹ ایز ویل.
تو یہ ان فیوچر ایک پرابلم بھی کریٹ تو کر سکتی ہے نا سر نون لیگ کے لیے وقار ستی صاحب. اور ہاں، اور دوسری بات ساتھ میں جہانگیر ترین لنڈن میں ہے سر، اس پہ بھی کامنٹ کر دیجیے گا. دیکھیے جہاں تک وہ استحکام پاکستان پارٹی کی بات ہے تو وہ کسی دوست نے یہ کہا کہ وہ لوگ ہیں جو ریڈ لائن سے نکل کے سیدھے ایئر لائن پہ چڑھ گئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی اتنا وہ تابناک یا روشن مستقبل سیاسی نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ واپس جو ہے وہ اپنا الیکشن لڑیں گے یا اس میں وہ لڑ کے جیت سکتے ہیں. طارق ملک کی جہاں تک بات ہے نا، ہمارا چونکہ اسلام آباد میں ان کے پوری فیملی کے ساتھ تعلق ہے. طاہر بھائی جو ان کے بھائی ہیں، والد صاحب ان کے جو ہیں، ان سے بہت سارے لوگ عقیدت رکھتے ہیں اور وہ آنا جانا ہے. نو ڈاؤٹ کہ طارق ملک صاحب ایک کمپیٹنٹ آدمی ہیں اور اپنے کام کے ماہر ہیں. پاکستان سمیت انہوں نے بہت سارے اور باہر کے جو وہ ممالک ہیں ان کو بھی اس معاملے میں ڈیجیٹلائز کیا ہے. نادرا ان کا جو ہے وہ کارنامہ ہے. ابھی کئی افریقن ممالک نے بھی کانٹریکٹ کیا تھا نادرا کے ساتھ انہی کے وہ فارمولے کے اوپر کہ وہ اپنا جو ہے وہ کینیڈین طرز کا سٹیزن شپ کارڈ جو ہے وہ بنا رہے تھے. لیکن سر اس میں مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے، اب یہ لوگ کچھ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ سیٹھی کے نجم سیٹھی کے بدلے کہ طارق ملک، تو یہ جو رسا کشی ہے نا پارٹیوں کے درمیان، یہ میں نے پہلے کہا کہ یہ شروع ہو چکی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر نون اور پیپلز پارٹی میں کوئی رفت ہے تو ان کو کم از کم ایسے کمپیٹنٹ لوگوں کو قربانی کا بکرا نہیں بنانا چاہیے تھا. اب جو انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں، اب لامالا اس کا بوجھ تو وفاقی حکومت جو ہے اور جن کو استعفیٰ دیا ہے انہوں نے برداشت کرنا ہی کرنا ہے نا، یا اس کو رسپونڈ کریں. اور لیکن نو ڈاؤٹ ان کے اوپر جو چارجز ہے، یہاں پہ جو ہم چیزیں سن رہے ہیں کہ جو ایف آئی اے یا نیب نے جو ان کو نوٹسز بھیجے ہیں وہ بھی نظر انداز کرنے والے نہیں ہیں. وہ جو انہوں نے بات کی جو پنجاب کے ضمنی الیکشن میں کچھ لاکھ ووٹوں کی، ہو سکتا ہے کہ وہ بات ہو، میرے پاس اس کا کوئی ایویڈنس وہ نہیں ہے. لیکن دوسری جو بات انہوں نے کی مظہر بھائی نے کہ جو تارکین وطن ہیں ان کی فیملیز کے بارے میں، یہ بات بالکل غلط ہے. کیونکہ دیکھیں نادرا کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، اور وہ سارا ریکارڈ جو نادرا کا ہے وہ ہمارے ریاستی ادارے جو ہیں اس پہ ان کی ایکسیس موجود ہے. اب وہ پرانی بات ختم ہوگی. اب وہ آپ ایک کلک کرتے ہیں تو آپ کو پورا فیملی ٹری پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی 7 نسلیں، آپ کہاں کے ہیں، کون ہیں، آپ کے نام پہ کتنی جائیداد ہے، آپ پہ کتنی. اس پہ ریمارکس ہے تو مطلب میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے. وقار ستی صاحب، ٹائم ختم ہو رہا ہے. جہانگیر ترین کی نواز شریف سے ملاقات. دیکھیے مجھے اس کے بہت زیادہ وہ نہیں ہے، کیا نام ہے، انفارمیشن وہ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب کا جو جھکاؤ ہے وہ تو نون لیگ کی ہی طرف تھا، اور وہ نون لیگ کو ہی جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں الیکشن کے بعد یا کچھ بھی. آصف زرداری صاحب کے ساتھ تھوڑا سا ان کا، یا پیپلز پارٹی کے ساتھ تھوڑا ان کا فاصلہ ہے. وہاں پہ زرداری صاحب جن کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں، جہاں پہ ان کا بھی انفلوئنس ہے، وہ ہے وہ مخدوم احمد محمود، اور وہ اپنے تائیں کوشش کر رہے ہیں جنوبی وہ پنجاب میں. لیکن جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات اگر ہوئی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب سے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی چونکنے والی بات نہیں ہے. یہ لامالا وہیں جائیں گے. یہ تو مسلم لیگ نون اعلان کر چکی ہے. عطا تارڑ نے خود کہا، جو وفاقی وزیر ہیں، وزیر مملکت ہے، کہ وہ تو ہمارے بندے اور ہم نے مل کے آگے جو ہے چل رہا ہے. مطلب لاسٹ کمنٹ سر، کنکلوڈنگ ریمارکس. مطلب لاسٹ چلنا ہے استحکام پاکستان پارٹی نے نون لیگ کے، تو اس کا سراسر نقصان نون لیگ کو ہوگا. کیونکہ وہاں جو لوگ نون لیگ کے ہوں گے وہ ظاہر ہے استحکام پاکستان پارٹی کے امیدواروں کی مخالفت کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس سارے کھیل میں جو 1 سال پہلے رچایا گیا تھا، اس سارے سٹیج پہ سارا نقصان نون لیگ کو اٹھانا پڑے گا، کسی اور جماعت کو نہیں. لیکن سر استحکام پاکستان پارٹی کہیں نہ کہیں بیک اپ تو دے ہی سکتی ہے نون لیگ کو. جو نقصان جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو ساؤتھ پنجاب والا جو پورشن ہے، ساؤتھ پنجاب نہیں ہے نا اصل مسئلہ. دیکھیے ساؤتھ پنجاب کی جو صورتحال ہے، یہ وقار ستی صاحب نے بالکل درست بات کی ہے کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں. ساؤتھ پنجاب میں تو یہ صورتحال ہے کہ جہانگیر ترین صاحب خود لودھراں سے نہیں جیت سکتے. وہاں جو کانجو فیملی ہے، کانجو فیملی کا دھڑا بہت مضبوط ہے. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. بہت شکریہ مظہر برلاس صاحب، وقار ستی صاحب. ناظرین، مستحکم پاکستان کے نام پاکستان پارٹی کی بجائے ایک مستحکم قومی پالیسی کی ضرورت ہے، اور قانون پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. اور قانون پر عمل درآمد کا مطلب ہے کہ وقت پر صاف اور شفاف الیکشن ہے. امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.